دیکھیے قدرت آپ کو ایک اپرچونٹی صرف دیا کرتی ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ لوگوں پر منحصر ہے۔ اگر تو اس قوم نے عزم کر لیا ہے تو آج جو ریلیف ہمیں پے در پہ سعودی عرب نے $20 بلین کا ایگریمنٹ تو کیا تھا، اس کے بعد ہمیں تنگ کیا کہ آپ کوالالمپور نہیں جا سکتے۔ جی اب انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس $500-700 بلین کا اسلحہ ہے، بلکہ $1000 بلین کا، اس کی مینٹیننس تو پاکستان آرمی کرتی ہے، ایڈوائزر تو پاکستانی ہے، پاکستان کے ساتھ اور پاکستان نے تو ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، یہ کہا کہ یمن کی جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، البتہ اس سرزمین پہ کوئی پاؤں رکھے، میلی نظر سے دیکھے تو اڑا کے رکھ دیں گے اس کو۔ بالکل ہمارے مقدس مقامات ہیں، مقدس زمین ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے اتنی اس سے زیادہ اہم ہے جتنی ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پیدائشی طور پہ وہ تو وہاں پیدا ہوئے اتفاق سے، بالکل، تو ہماری تو ملجا ماں باپ ہی ہے، ہمارا تو جو کچھ ہے وہی ہے، اللہ کے رسول ہی ہیں اور اللہ کا گھر ہی ہے۔ دیکھیے اب انہیں ہماری اہمیت کا احساس ہوا ہے، اگین یہ خوشخبری ہے، اور وہ انویسٹمنٹ یہاں کریں گے، اور جب انویسٹمنٹ اگر پریکٹیکلی ہوگی، ابھی تو وعدہ ہی ہے، تو اس سے اور در کھلیں گے۔ خبر دراصل صرف ایک ہی ہے کہ آپ کے لیے قدرت نے راستہ ہموار کر دیا ہے، اب تم ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ایک لہر زندگی میں آتی ہے، آپ اس پہ سوار ہو جائیں تو منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور کھو دیں تو کھو دیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور پوائنٹ ہے ہارون صاحب، جس رپورٹ کی میں بات کر رہی تھی، پی این ڈی کی رپورٹ ہے جو عثمان بزدار صاحب کو پیش کی گئی ہے، اس رپورٹ میں چلیے نقصان کی تو الگ بات ہے، ملازمتوں کے حوالے سے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر بر وقت کرونا پہ قابو نہ ہوا 30 سے 40 لاکھ ایسی ملازمتیں جو فوری طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ جناب والا، حکومت کیا کرے گی؟ یہ آج کی رپورٹ ہے، آج سے 6 ہفتے پہلے کی اکانومسٹ کی رپورٹ یہ تھی کہ 7 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، نقصان نسبتاً وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ زراعت کا مجھے بتائیں، اس کے اوپر نقصان کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ دیکھیے جی، بارش ہو گئی ہے اور بعض جگہ پہ یالہ باری ہوئی ہے، ٹڈی دل کا بہت خطرہ، اور 27 ملین ٹن گندم کا ہدف حاصل ہونے کا امکان اب نہیں ہے۔ آج جو بارش ہو رہی تھی، جی میں گھر سے نکلا تو میں اس بات پہ بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ دروازہ کھول دیا ہے۔ جب اس بارش میں سے گزرا تو دل بہت اداس ہوا، اور میں نے پھر ماہرین سے رابطہ کیا جن لوگوں سے بات کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو آپ مینیج کر لیں، افغانستان سمگل ہونے نہ دیں، ٹھیک ہے، بڑے پیمانے پہ کچھ نہ کچھ تو جائے گی۔ جو آپ کا قبائلی علاقہ ہے، وہاں جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے اور جو یہ سمگلر مافیا ہے اور جس طرح کی سول سروس ہے، اس کو اگر تو آپ کنٹرول کر لیں تو کرائسس نہیں آئے گا، کیونکہ سندھ کی گندم کاٹی جا چکی، شمالی اور وسطی پنجاب میں نقصان ہوا ہے، ہر جگہ نقصان نہیں ہوا ہے گندم کا۔ جو بارش کی بیلٹ نہیں ہے، مثلا میرا خیال ہے کہ جنگ بارش کی بیلٹ میں نہیں آتا۔ میاں والی کے بعد علاقوں میں رات میں نے پتہ کیا تھا بارش نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی، اور گندم کی فصل سرسبز ہوئی۔ یہ اگر 27 نہیں ہوگی تو 23 24 ہوگی، اور ہمارے پاس کچھ ذخائر موجود ہیں۔ اس وقت گندم کی قیمت ہے بازار میں 1330 روپے، ایسا ہی ہے، اور اگر اس کو مینیج ٹھیک کرتے ہیں یہ 1300 پہ آئے گی، ٹھیک، کوئی کرائسس نہیں ہوگا۔ یہ مینجمنٹ کی بات ہے، اور وہ مینجمنٹ پنجاب میں کون کرے؟ علیم خان کرے، یا چیف سیکرٹری صاحب کریں، یا سیکرٹری خوراک صاحب کریں۔ مگر یہ جو طریقہ ہے نا کہ ایک مہینے سال میں 7 سیکرٹری بدلیں، ایجوکیشن کے 7 سیکرٹری بدلے ہیں بزدار صاحب نے، 7 اس کے اوپر تو ان کی لیکن اپنی میں آپ کو اب کمپٹنسی کے ایک اوپر بڑے اچھی خبر سوال ہیں۔ سناتا ہوں۔ اب سول سروس پہ گرفت قائم ہو رہی ہے، کنٹرول بڑھ رہا ہے، آہنگ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن صرف کنٹرول قائم کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک، آہنگ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، افسر وہ کام کرتا ہے جس کو تھپکی بھی ملے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بعض پرس تو آپ کریں اور تھپکی نہ دیں، یہ تو نہیں ہے۔ حوصلہ افزائی انسانی روح کی غذا ہے، بہت ضروری ہے یہ ہر شعبے میں۔ تو پنجاب میں، اور اس کے عوامل ہیں، مجھے نام معلوم ہے جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جو واپس آئے ہیں، جنہیں پہلے پیچھے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن نام لینے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں، خاموش ہیں، پس منظر میں کام کرتے ہیں، ان سے کہا گیا ہے، تھپکی دی گئی ہے۔ صورتحال پنجاب میں اب انتظامی طور پہ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، ٹھیک، اور انشاءاللہ رزلٹس اس کے آئیں گے۔ وزیر اعظم صاحب کی اچھا اب کیا ہے گندم کا کیا ہے بھائی؟ اب عمران خان صاحب نے آج کہا ہے انہوں نے کہا اسمگلنگ کو کہ اس روکا پہ جائے، کریں گے،
بھائی جہانگیر ترین صاحب کو لگایا تھا اس کام پہ، مگر آپ جہانگیر ترین صاحب کو ایک طرف سیاسی کام سونپ دیتے ہیں، ایک طرف آپ ان سے کہتے ہیں چودھریوں سے مذاکرات کریں، ایم کیو ایم سے مذاکرات، زراعت کا وہ خاک کریں گے؟ زراعت کے لیے کسی کو ذمہ داری دیں، کوئی آدمی ڈھونڈیں، بلکہ کمیٹی بنائیں، 2-3 آدمی کی کمیٹی ہو، 100 آدمی کی کمیٹی نہیں ہوتی 10 کی بھی نہیں ہوتی، 2-3 آدمی کی کمیٹی بنائیں، گندم کا نیا بیج چاہیے، کپاس کا نیا بیج چاہیے، زمین کو ہموار ہونا چاہیے، اریگیشن کا نظام آبپاشی کا بدلنا چاہیے، بتدریج فوارے لگانے چاہیے، اور چین سے آپ بات کریں تو ان کو دینا عربوں کو اور چینیوں کو 10-10 لاکھ ایکڑ زمین دینا چولستان میں اور بلوچستان میں، اور اس شرط پر دیں کہ 10 لاکھ ایکڑ میں یا 20 لاکھ ایکڑ میں آپ فوارے لگائیں گے۔ ہمارے پاس جو 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے اور 90% پانی ہمارا ویسٹ ہوتا ہے، فلڈ اریگیشن ہم کرتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب زراعت پہ توجہ دیں، اگلے سال صرف زراعت میں 7% کا ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر جینوئن لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور یہ ہماری زراعت اس وقت 25% کنٹریبیوٹ کرتی ہے، 22 سے 25%، اگر 7% بڑھ گئی، نہ صرف یہ کہ اکانومی نیچے نہیں جائے گی، 2% بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ زراعت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، چلے مختصر سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ زراعت کے حوالے سے ہارون صاحب، جہاں پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، وہاں ڈیمز کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمز نہیں ہیں، ڈیمز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ اس وقت جس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت ہر چیز ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہے، کسی ڈیم کی صفائی کر لیں، بھل صفائی کر لیں، نہروں کی صفائی کر لیں، یہ جو 9 لاکھ ٹائیگر جمع کر رہے ہیں، ان سے بھل صفائی میں کام لیں۔ ویسے کہا جا رہا ہے ٹائیگر فورس وزیر اعظم کے حکم کی منتظر ہے۔ ماشاءاللہ حالات بڑے اچھے ہیں، آج پتہ کیا ہے، دیہات میں بیماری نہیں پھیل رہی ہے۔ ایک تو زرعی کام کی نیچر ایسی ہے، گنا لگانا ہے یا گندم کاٹنی ہے یا کپاس چننی ہے، اس میں لوگ ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ لیکن شام کو ایک جب پنچایت سی بنا دیتے ہیں ہارون صاحب، اس کے اندر بڑے خطرات، شہروں کے لوگ کم غیر ذمہ دار ہیں، شہروں کے لوگ زیادہ غیر ذمہ دار۔ بالکل۔ جو شہنشاہ ایران کے خلاف بغاوت ہوئی، اس نے کہا میں نہیں کروں گا، امریکیوں نے اسے قتل کرایا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل، عمران خان کے پاس جو اویلیبل لوگ ہیں ایڈمنسٹریشن کی حد تک علیم خان میں بیسٹ ہے۔ تو علیم خان کو ملے گا کیا؟ اتنے اچھے ان کے علیم خان کو تھپکی ملے گی اور کیا ملے گا؟ پیسے تو اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے تو وہ اپنے کما رہا ہے، اپنے کاروبار۔ تھپکی سے کام چل جائے گا یا کچھ حصے داری بھی ملے گی؟ سیاست میں کوئی حصے داری بھی ملے گی؟ حصے داری، اختیار ملے گا، اور کیا ہے، اختیار ملے گا نا، اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ کتنے مضبوط اختیار ہوگا یہ کوئی تولا جا سکتا ہے کہ میں کہوں 5 کلو ہوگا؟ لیکن بزدار صاحب کے مقابلے میں کیا سمجھتے ہیں پھر؟ نہیں بزدار صاحب، وہ علیم خان میں بزدار بھی سمجھدار ہے اس معاملے، علیم خان بھی سمجھدار ہے، ان کے درمیان کوئی تلخی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں نا، یہ بھی بڑے دانا آدمی ہیں، ان کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ سب کچھ جہانگیر ترین لے جائے گا، آپ لوگوں کا خیال ہے 80 آلو چھولے بچنا ہے؟ جی جی بالکل۔ علیم خان یہ نہیں کہتا، چاہے اس کی فیلنگ یہی ہو، غور فرمائے نا۔ بالکل۔ اینڈ علیم خان از دی مین ہو شوڈ بی سینٹ ٹو چودھری پرویز الہی۔ اگر یہ صلح چاہتے ہیں اور صلح ہی نہیں سوٹ کرتے، وہ بیسٹ آپشن ہے پھر علیم خان صاحب۔ علیم خان صاحب بہت کوئی فصاحت کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ شعر نہیں سنا سکتے، مقولہ نہیں سناتے، بٹ ہی از ویری ویری پریکٹیکل۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اینڈ ہی اسپینڈس منی لائک اینی تھنگ۔ جس طرح جہانگیر ترین صاحب بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے، اسی طرح علیم خان بھی بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک، جب ضرورت پڑے، صرف پارٹی پہ نہیں۔ جتنا اپنے حلقے میں علیم خان نے پیسہ خرچ کیا ہے ضرورت مندوں کے لیے، ڈسپنسریوں پہ، غریب بچوں پہ، یہ وہ بیوہ عورتوں پہ، اس کی صرف ایک اور مثال ہے انٹرسٹنگلی، وہ جہانگیر ترین ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے جس طرح سے ابھی بات کرنا باقی ہے علماء حضرات سے متعلق، اور رمضان کی آمد بھی اس سے متعلق ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا باقی ہے، مگر زراعت کے حوالے سے جس طرح سے ہارون صاحب نے بات کی تھی، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ایک بات کریں گے کہ زراعت کے حوالے سے کتنا فرق پڑے گا یا کتنی ہیلپ فل یہ ثابت ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ کورونا کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، اور یقینی طور پہ ایسا ہی کرنا ہے، مگر یہ ایک اعصاب شکن جنگ ہے، اس کے اوپر خود کے اعصاب کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میرے پاس مخصوص وقت ہے ہارون صاحب اور چیزیں بہت زیادہ ہیں. سعودیہ کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ آغاز بھی آپ نے سعودیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. چند کچھ سوالات ہیں. سعودیہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد جتنے 6 سوالات کریں. ایک جنگ میں نپولین نے کہا کہ جب تک دشمن کا جھنڈا نہیں گرایا جاتا, جب جو بلندی پہ کھڑا ہے, صحیح نصب ہے بلندی پہ, اس وقت تو دشمن ڈیمارلائز نہیں ہو سکتا, اس کا پلہ بھاری ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اچانک اس کے پہلو میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے اشارہ کیا نپولین کو کہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک تنہا آدمی ایک لشکر کو چیر کے جھنڈے تک پہنچنا چاہے تو اس پہ کیا بیتے گی. یہ تلواروں کی جنگ ہوتی تھی یا نیزوں کی. کچھ دیر میں نپولین نے دیکھا کہ وہ جھنڈا اتر چکا ہے. اب یہ قیاس کیا گیا کہ اس کو کسی نے چھوڑا, اس کے تو ٹکڑے کر دیے ہوں گے, گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا ہوگا. تو پھر یہ جھنڈا کیسے؟ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سپاہی نمودار ہوا اور وہ جھنڈا اس نے نپولین کو تھما دیا. سڈنلی نپولین سیڈ ٹو ہم, تم تو بہت زخمی ہو. اس نے کہا جہاں پناہ میں مر چکا ہوں, میں یہ جھنڈا آپ کو دینے کے لیے زندہ تھا. یہ کہا اور اس کی گردن لڑک گئی. یہ واقعہ ہے, یہ حکایت نہیں ہے, یہ قصہ کہانی نہیں, اس پہ فرانس میں نظمیں لکھی گئی ہیں. گزارا یہ اگر تو یہ جو موقع ہمیں اللہ نے دیے ہیں, اگر تو ہم اس کا تہیہ کر لیں کہ ہمیں اس سے بینیفٹ کرنا ہے, کاروبار بھی چلے اور ہر آدمی ہاتھ بھی دھوئے اور ماسک بھی پہنے اور لوشن بھی لگائے اور فاصلہ بھی رکھے, تو یہ جنگ ہم جیت چکے. اور اگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم لاپرواہی برتیں گے, یہ اس قوم کا المیہ ہے. جب اس کو موقع اپرچونٹی ملتی ہے, 65 کی جنگ کے بعد یہ سو گئی, ورنہ 71 کبھی نہ ہوتا. اگر تو ہم تہیہ کر لیں, نپولین کو سپاہی ایک آدمی کو بلایا حضرت عمر فاروق اعظم نے اور کہا کہ فلاں چھاونی پہ جا کے قبضہ کرو. وہ چھاونی ایسی تھی جیسے ہماری گجرے والا اور یہ جو میرپور کے ساتھ چھاونی ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, ان دونوں کے برابر اس کی اہمیت سے وہاں سے سارے ایران کو اسلحہ سپلائی ہوتا تھا. منگلہ چھاونی اور گجرے والا چھاونی کے برابر اس کی اہمیت تھی. اس نے کہا امیر المومنین فوج کہاں ہے؟ ان کا فوج نہیں ہے, جاؤ اور قبضہ کرو. وہ ہکا بکا 200 آدمی اس کو دیے. اس آدمی نے کیا کیا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حد نظر تک ریتلا میدان ہے, مٹی ہے اس چھاونی سے پہلے, جیسے حیدرآباد سے کراچی تک کا علاقہ ہے نا, جس میں بہت کم فصل ہوتی ہے کہیں. ان 200 آدمیوں نے درخت کاٹے, ان کی شاخیں بنائیں, اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا اور گرد اڑاتے ہوئے اس شہر کے نواب میں پہنچے تو شہر کی آبادی بھاگ گئی.